إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا. انہی کے اندر ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اور پھر دنیاوی نعمتیں ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، مال و دولت ہے، گھر ہے، رزق ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ بات یاد رکھنا، اگر تم نے شکر گزاری کی تو زیادہ ملے گا، اور اگر ناشکری کی تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہا اگر تم نے انکار کر دیا ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، کئی دفعہ نعمتیں دے کر آزماتا بھی ہے، کئی دفعہ نعمتوں کو چھین کر آزماتا ہے. طرح طرح طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے. انسان کا کام ہے اگر نعمتیں اس کو ملی تو چاہیے وہ شکر ادا کرے، اور اگر نعمتیں اس سے چھن گئی، اس چیز اس سے چھن گئی تو اسے چاہیے اس پر صبر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے. یہ مومن کا معاملہ ہونا چاہیے. ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یہی معاملات ہونے چاہیے. اگر ناشکری کی، رب کی دی ہوئی نعمتوں پر یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، عطا کیا ہی نہیں، میری زندگی تو فلاں سے بڑی کمتر ہے، میری زندگی تو فلاں سے بڑی نیچی ہے، مجھ کو تو ان جیسی دولت نہیں ملی، ان جیسا گھر نہیں ملا، ان جیسا بنگلہ نہیں ملا، ان جیسی کار نہیں ملی، ان جیسے گاڑیاں نہیں ملی. تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پیارے دوستو، یہ اللہ کی ایسی ناشکری ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ جو تم کو دیا ہے وہ بھی چھین لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی ناپسند ہے کہ اللہ نے تم کو جو ہاتھیں دی ہیں، کیا نعمت نہیں ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو پاؤں دیے ہیں، نعمت ہے. رہنے کے لیے گھر دیا ہے، نعمت ہے. شکر ادا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
ایسا نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الى من هو اسفل منکم انظروا الى من هو فوقکم لا تنظروا الى من هو فوقکم، کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے درجے کے لوگ ہیں، ان کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں تمہارے کام ہے. اگر تم دیکھو گے تم سے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، جو امیر ہیں، ان کو دیکھو گے تو تم اللہ کی ناشکری کرنے پر اتر جاؤ گے. اور جب تم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ اس کے پاس تو جھوپڑی ہے، میرے پاس کم سے کم گھر تو ہے. اس کے پاس پاؤں نہیں ہے، میرے پاس پاؤں ہے. اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، میرے پاس ہاتھ ہے. اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے پیارے دوستوں. اور ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 اشخاص تھے. ایک تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوڑ کی بیماری دی تھی، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا. تینوں کے پاس اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا. پہلے کوڑ کے پاس پہنچا. کوڑ کے پاس پہنچ کر اس سے کہتا ہے تیری کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو تم اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو چہرہ بگڑ گیا کوڑ کی بیماری کی وجہ سے، پورے جسم پر کوڑ کی بیماری ہوئی ہے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں. اگر یہ بیماری صحیح ہو جائے، ایک خوبصورت چہرہ مل جائے، ایک خوبصورت جسم مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی. اس فرشتے نے ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور جب وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کے حکم سے تو اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہیں مال و دولت میں کون سی چیز بڑی پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، کہا اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرا گنجا تھا، اس سے پوچھا کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا خواہش تو صرف یہی ہے کہ سر پر بال آ جائے. لوگوں کے سروں پر بال ہے، میرے سر پر بال نہیں، عجیب نظر آتا ہے. خوبصورتی چہرے کی بگڑ جاتی ہے اگر سر پر بال نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے سر پر بال عطا فرمائے. اس کو بال آئے. اس کے بعد پوچھا تمہارے لیے دولت میں کون سا حصہ، یعنی مال و دولت میں کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے. تو کہا لے لو. اس کے بعد اس کو ایک حاملہ گائے عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ اللہ تجھے اس گائے میں برکت عطا فرمائے. تیسرے کے پاس پہنچ گئے. تیسرا تھا اندھا. اندھے سے پوچھا کہا میرے بھائی تجھے کیا چاہیے؟ کہا کہ صرف دنیا دیکھنے کی خواہش، میں دیکھ نہیں پاتا، لوگوں کو دیکھوں کیسی دنیا نظر آتی ہے یہ دیکھنے کی خواہش ہے. اندھا ہوں، نظر چلی جا چکی ہے، دیکھ نہیں پاتا، میرے لیے تو صبح و شام سب اندھیرا ہے. چنانچہ اس کو فرشتے نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں عطا فرمائی، اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں کیا چاہیے مال و دولت میں؟ کہا ایک بکری کی خواہش ہے، بکریاں میرے پاس ہو، ریوڑ ہو میرے پاس. تو کہا ایک بکری کی حاملہ، اور کہا اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آیا فرشتہ، جس کو گائے اونٹی تھی، اونٹوں کے انبار لگے ہوئے تھے، دولت میں کافی آگے نکل چکے. جس کو گائے دی تھی اس کے پاس بہت زیادہ دولت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں دی تھی اس کے پاس ریوڑ بہت زیادہ. پہلے کے پاس پہنچے جس کو کوڑ کی بیماری تھی. کہا مسافر کی شکل میں فرشتہ آیا. کہا میں مسافر ہوں، راستے سے جا رہا تھا، بڑا تکلیف میں ہوں، اگر آپ مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیں تو میں اپنا راستہ پورا کر لوں گا. ایک اونٹنی مل جائے کم سے کم اس کا دودھ پی کر جو اپنا راستہ اس پر سوار ہو کر گزار لوں گا، میرے لیے راستہ کافی آسان ہو جائے گا. آپ کو اللہ نے اتنی زیادہ اونٹ اور اونٹنیاں دی ہیں، ایک دے سکتے ہیں آپ. اس نے کہا کہ کیا ہوا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں تو میری دولت، میری پرزوں کی کمائی کی وجہ سے، میرے پرخ جو لوگ تھے پرانے، میرے آباء و اجداد کی دولت کی تو تمہیں نظر آ رہی ہے. یہ میری کمائی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، یہ کوئی دیا ہوا نہیں ہے. فرشتے نے اس کو بد دعا دی. کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس ساری دولت کو ختم کر. دوسرے کے پاس پہنچے، دوسرے سے بھی وہی سوال کیا تو اس نے بھی یہی کہا یہ میری پرخوں کی دولت ہے، یہ میری دولت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں بہت پہلے سے کما رہا ہوں، میں کوئی بیماری کا شکار نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا. جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا، کمانے جاتے ہیں، پیسہ مل جائے، نظر آ جائے تو کہتے ہیں یہ میری محنت کی کمائی، میری محنت کی کمائی ہے. لفظ سے شکر ادا نہیں ہوتا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا فرمایا. نہیں، اپنی محنت پر ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں نے اتنی زیادہ
لہذا جا کر محنت نہ کی ہوتی آفس میں مجھے اتنے پیسے نہ ملتے، میں جا کر اتنے انٹرویو نہ دیا ہوتا تو آج میں اتنے بڑے عہدے پر نہ ہوتا، میں جا کر لوگوں کے سامنے اس سے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی تجارت نہ کی ہوتی، آج میرا اتنا بڑا مال، اتنی بڑی دکان نہ لگی ہوتی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محنت کی کمائی ہے۔ نہ پیارے دوستو، یہ آپ کی محنت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ایک نعمت ملی ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ تیسرے کے پاس پہنچے، تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے بھائی یہ ساری دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ بکریاں اور بکرے اللہ کے دیے ہوئے، جو چاہیے آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ اندر سے کندھے نے کہا کہ اللہ کی میری آنکھیں نہیں تھی، رب نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے اس فرشتے نے کہا میرے بھائی تجھ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارے پیچھے جو دو بھائی تھے، دو ساتھی تھے، وہ اس آزمائش میں پکے کھڑے نہ اتر پائے، اللہ نے پھر ان کو ویسے ہی بنا دیا، تم کھڑے اتر گئے۔ یہی زندگی ہے، آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں نازل کرتا ہے تو صرف آزماتا ہے کیا بندہ کھڑا اترے گا۔ میں نے اس کو تو دولت دی تھی، خوب ناز کیا اس نے، اب اس سے میں چھین رہا ہوں، کیا کھڑا اترے گا؟ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں کہاں ہے یہ شکر؟ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری اتنا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی کے گھر پر پہنچے، کھجور کھائی، پانی پیا، کہا اللہ، اور پیارے دوستو صحابہ کرام سامنے موجود تھے، ابو بکر عمر، کہا اللہ کی قسم کل قیامت والے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ٹھنڈا پانی پیا، اللہ کے نبی نے تو کہا یہ نعمتیں کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا۔ اور اٹھا کر دیکھ لو سورہ کہف کے اندر ایک مشہور واقعہ ذکر ہے، قرآن مجید پڑھو تو سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں ایک واقعہ ذکر ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ باغات خوب تھے، کھیت کھلیان خوب تھا، ہرا بھرا اس کا کھیت تھا، اور ساتھ میں بیچ میں نہر بہ رہی تھی۔ کیا خوبصورت منظر اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس نے کہا کہ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ فِي هَٰذِهِ أَبَدًا۔ میں گمان کرتا ہوں یہ جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ باغات دیے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اپنے اوپر اس نے غرور کیا۔ اس بھائی نے جو اس کے ساتھ تھا اس نے کہا تجھے چاہیے تھا کہ تو ماشاء اللہ کہتا، تو کہتا یہ اللہ کی جانب سے دی گئی چیزیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تجھ کو اور زیادہ دیتا، لیکن تو نے اللہ کی ناشکری کی۔ پھر ہوا کیا؟ وہی حشر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے باغات کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ جس نے بھی اللہ کی ناشکری کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پکڑا۔ اٹھاؤ قوم سبا کو، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ سورہ سبا اللہ نے پوری سورت ان کے نام سے نازل فرمائی۔ اس سبا کے لوگ، اس سبا کی قوم والے، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان کے رہنے سہنے میں، ان کی زندگی گزارنے میں تمہارے لیے اللہ نے نشانیاں چھوڑ دی ہیں۔ کہا جنتان عن یمین و شمال، دو جنتیں تھیں ان کے لیے، دو باغات تھے ان کے لیے۔ کہاں پر تھے؟ ایک اس جانب، ایک اس جانب، اور پھر بیچ میں راستہ تھا، اور اس جانب جو باغات تھے ان کے اس طرف اس طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ وہاں سے جب پانی گرا کرتا تھا تو پانی جمع ہونے کا انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ کیا خوبصورت منظر پیش کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ ایک جانب جو ہے پانی پانی، اس کے بیچ میں باغات ہیں، پھر اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھیت کھلیان عطا کیے تھے، بالکل ہرے بھرے کھیت لے رہا رہے تھے۔ بالکل ایسے نظر آ رہا تھا جیسے یہ سبا کے لوگوں کی جو قوم ہے، یہ قوم سبا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں آسمان کی جنت اتار کر دے دیا۔ اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے ان کو دی تھی، اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے ان کو دی تھی۔ وہی قوم سبا جس کو آج ہم اور آپ یمن کہتے ہیں، وہیں پر یہ لوگ بسے ہوئے تھے۔ خوبصورت، بالکل خوبصورت، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی۔ کہاں میں ذرا راستے جو بڑے آسان مل گئے تھے ان کو، سفر کرنے کے لیے کوئی چور چوری کرنے نہیں آتا تھا ان کے سفر میں، کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تھوڑے مشکل راستے چاہیے، تھوڑا ہمیں یہ چاہیے، فلانا چاہیے۔ اللہ نے ایسا عذاب لے کر آیا کہ وہی کھیت جو سونا اگل رہی تھی، آج اسی کھیت کے اندر بالکل کانٹے دار جھاڑیاں اگ رہی تھی، تباہ و برباد کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ کتنے ایسی مثالیں آپ کو دوں۔
आप उठाओ बनी इसराइल को, जिनको अल्लाह ने मन सलवा दिया था आसमान से, उन्होंने कहा नहीं मुझे प्याज चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, ऐसी ख्वाहिशें की, अल्लाह ने उनको भी तबाह किया। और आज प्यारे दोस्त, हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर भी ये चीज आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमको बिल्कुल सेहत से माला माल किया था। अल्लाह ने कहा था लोगों गनीमत जान लेना 5 चीजों को, 5 चीजों के आने से पहले। उन्हीं में अल्लाह ने कहा था कि मर्ज आने से पहले, बीमारी आने से पहले अपनी सेहत को गनीमत जान लेना। हमने ना जाना, अपनी निगाहों से आज देखा कि मसाजिद की जानिब ना आ पाए, आज मस्जिदों का रुख नहीं कर पाए। क्यों? अल्लाह ने कहा था सेहत को गनीमत जान लेना, अपनी इस सेहत को गनीमत जान लेना जो रब ने तुमको दी है। आज मुसलमानों के हालात देखिए, हर जानिब से आज वबा भी फैली हुई है, परेशानी भी आई हुई है। आज मुसलमान क्या कर रहा था? मुसलमानों का क्या हश्र हो गया था? बोलो इन मुसलमानों को जो जाकर चादरें चढ़ा रहे थे, जो जाकर नजर नियाज कर रहे थे, जो जाकर कह रहे थे कि ये तावीज बांधने से मुझको कोई बीमारी नहीं होगी, जाओ और जाकर उन दरगाहों पर बैठकर तावीज बांध कर आओ, तावीज लगा कर आओ, फिर देखता हूं कि तुमको कोई बीमारी होती या नहीं, तुम्हारे सीनों में डर और खौफ बसता है या नहीं। आज मुसलमानों ने अल्लाह की शुक्रगुजारी करने के बजाय, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी करने के बजाय, रब ने ये जिस्म दिया था, रब ने कहा था और लोगों जब तुम छोटे थे तुम्हारे पास चलने की ताकत नहीं थी, इन पांव में कुव्वत नहीं थी, इन हाथों में ताकत नहीं थी, रब ने तुम्हारी मां के दूध में वो ताकत दी कि तुम चल पाए, तुम्हारे हाथों में मजबूती आ पाई। और जब बारी आई कि तुम रब के सामने झुको, मसाजिद की जानिब चलकर आओ, ये कहकर मुड़ गए कि नहीं मसाजिद कहां जाना है, हमारे लिए तो फला पीर बड़े हैं, फला बाबा बड़े हैं, फला दरगाह बड़ी है, फला हाजत रवा बड़े हैं, फला मुर्शिद बड़े हैं, फला मुरीद बड़े हैं, उनकी जानिब जाकर तुमने अल्लाह की नाशुक्री की, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की। उठाओ, कुरान मजीद में रब ने क्या कहा था? कहा था कौन है वो रब, कौन है वो रब जो एक गाय के अंदर गोबर और खून के दरमियान से अल्लाह दूध की नहरें चला रहा है? कौन है वो? इस जानिब गोबर भी है, इस जानिब खून भी है, अगर दोनों मिल जाए इंसान वो दूध पिए ही ना, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसा खालिस दूध अल्लाह इन्हीं गायों को अंदर से निकालता है, इन्हीं भैंस के अंदर से निकालता है कि हम पीते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी आंखों से हमने देखा और हमने ये नेमतें हमको दी, हमने कहा नहीं हो सकता, अल्लाह ने दी होगी। आज मुसलमानों ने क्या किया? कहा फला के पास जाकर मांगेंगे, फला से सवाल करेंगे, वो हमारी सुनते हैं हमने। और फला ऐसे भी आते हैं बेवकूफ बदअक्ल लोग जो अगर लोगों कहते हैं मैंने मांगा था, मैंने फला पीर से मांगा था, उसने मुझे औलाद दी थी। शर्म आनी चाहिए। फला मुरीद से मांगा था, आपकी नाशुक्री कहां, आपकी शुक्रगुजारी कहां गई? आज तुम्हारे पास ये पांव है, अपनी गाड़ी को आप चला रहे हैं, ये हाथ है, पकड़ पा रहे हैं, फिर नमाज के लिए क्यों नहीं आते? कितने ऐसे मुसलमान हैं, अपनी आंखों से देखा हो और कानों से सुना हो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जिनके लिए पांव चले जा चुके हैं, उसके बाद अपने घरों में बैठ कर रो रहे हैं कि अल्लाह मस्जिद नहीं जा पा रहा हूं भाई, अपने घरों में बैठ कर रो रहे हैं। वो क्या ताकत थी? नहीं गया था, किसी वजह से ये पांव कट गया, ये हाथ कट गए, आज सहारा लेने की जरूरत है, कोई नहीं देगा सहारा। जब ताकत थी गाड़ी चलाकर खुद पहुंच जाया करता था, आज कुछ नहीं। हमने क्या किया? हमने रब ने दिया ही 2 हाथ दी, ये 2 पांव दिए, बहाने मार दिए, कहा नहीं वो सब टाइम नहीं है, फना है, ढिमकाना है, कुछ और है, अब तो वक्त है। इस बीमारी की वजह से कई चीजें कम हो चुकी हैं, तुम्हारे ऑफिस के औकात भी कम कर दिए गए हैं, सारी चीजें कम, अब भी नहीं, अब भी ना शुक्रिया अल्लाह की। आंखों से ये चीजें देखने के बावजूद रब के दर पर आना गवाना नहीं। उठाकर देखो, बीमारी से पहले जितनी ज्यादा मुसल्ली मसाजिद में आया करते थे, आज जाकर देखो उससे कम हो चुके। डर जाते हैं, और कहां डर लगता है उनको? डर वहीं लगता है जब मस्जिद आना होता है। कुछ पता नहीं बीमारी हो जाएगी मस्जिद में आकर, गाड़ी से घोंप रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं। यहां जाना वहां जाना कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां बीमारी नहीं लगेगी। मस्जिद आने के वक्त कहते हैं मुझे बीमारी लग सकती है, इसी के घर में नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह
بچ جاؤ پیارے دوستو، بچ جاؤ. یاد رکھنا، آپ کو ایک نصیحت کر دینا چاہتا ہوں، یہ شکر گزاری جو رب نے دی ہے، یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اب بھی لے لو. کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تڑپ گئے رمضان میں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پتہ نہیں لیکن میرا دل تڑپ گیا تھا، تڑپ گیا کہ مساجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انہی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اس سے کون سا گناہ کیا اللہ کہ تو نے بھگا دیا مساجد سے. کہ جس مسجد کا رخ کرتا اس پر لکھا ہوا ہوتا کہ آج سے مسجد میں آنا منع ہے. مسجد کے اوپر ایک بورڈ لگ گیا، آج سے مسجد میں داخل ہونا منع. جب کھل گئی مسجد، کہاں گئے؟ اب تو کھلی ہوئی ہے نا، ارے کم سے کم دور پڑھ رہے ہیں لیکن رب کی عبادت اس کے گھر میں کر رہے ہیں. کہاں گئے ہم اور آپ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی مسجد میں سارے آؤ، جو اپنے گھر کے قریب ہے جاؤ مسجد میں، اللہ کے گھر میں جاؤ، مانگو اللہ سے، ان بیماریوں سے نجات مانگو اللہ سے، وہی دینے والا ہے. آج اس دنیا میں کوئی نہیں جو تم کو ان بیماریوں سے نجات دے سکے. ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اب تم اپنے اوپر جو کرنا ہے کر لو. تو کیا مسلمانوں تم بھول چکے کہ رب بھی ایک ساتھ ہے ہمارے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ لو دے دوں گا، آ جاؤ دے دوں گا. اب بھی وقت ہے پیارے دوستو، یہ اللہ کی بہت ساری ابھی بھی نعمتیں باقی ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری نازل کی، بھی بہت ساری نعمتیں باقی ہیں جن نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. انہی میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آج ہمارے لیے مساجد کھلی ہوئی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہمیشہ کے لیے اگر مسجد پر تالے پڑ جائیں گے تو بہت رونا پڑے گا، بہت رونا پڑے گا. اللہ نے صرف ایک وقت کے لیے دکھلایا، ایک وقت کے لیے اللہ نے سمجھا دیا، کہا دیکھو میں نے 1 مہینے 2 مہینے کے لیے بند کیا، کبھی ہو سکتا ہے سال کے لیے بند کروا دوں. بہت رونا پڑے گا. اسی لیے اللہ سے دعائیں کرو، رو گڑ گڑا کر کہ اللہ تو ہمیں بیماریوں سے نجات فرما. اسی لیے پیارے دوستوں اپنی زندگی میں خصوصاً شکر گزاری کرتے ہیں. جب بھی اللہ کچھ دے نہ دے صبر کریں، اللہ کچھ دے دے اسی وقت سجدے میں گر جائیں، شکر کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تو ہم تمام کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. اللہ جب تو موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما. اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، اللہ تو ہماری بخشش فرما. اللہ تو ہمیں ان بیماریوں سے نجات فرما. اللہ جو یہ بیماری یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تو ان کو ساری دنیا کو اس سے تو نجات عطا فرما. اللہ آج مکہ اور مدینہ اسی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، اللہ تو ہم کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما. اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہماری بخشش کر دے. الہ العالمین آج بہت سارے مسلمان بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. آج جو لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ تو ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. Subscribe my channel.